تلنگانہ میں حیدرآباد کے وجے نگر کالونی میں واقع مسجد حسینی میں فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام کے موضوع پر آج بعد نماز مغرب ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے جنایت اور تشدد کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں ممتاز عالم دین مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتی غیاث الدین رحمانی، صدر جمعیت العلماء ہند تلنگانہ AP مولانا غیاث احمد رشدی، صدر صفا بیت المال مولانا محمد بن عبد الرحیم بل نعیم، نائب ناظم مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا، امام و خطیب مسجد رحمان محمد ضیاء الدین نیئر، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت محمد ماجد حسین، رکن اسمبلی مفتی محمد زبیر قاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء ہند تلنگانہ کے علاوہ دیگر علماء کرام و دانشوران نے شرکت کی۔ اجلاس میں جیور تشدد پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور ریاستی حکومت سے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ علماء کرام و دانشوران ملت نے جنور میں تشدد معاملے میں کانگریس حکومت کی نااہلی پر شدید تنقید کی۔ اس اجلاس میں 5 قرارداد منظور کی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتوار کو اس امر پر زور دیا کہ حکومت کی جانب سے فسطائی سیاسی پارٹیوں اور ان کے معلق تنظیموں کے چہروں کو بے نقاب کرنے اور حساس علاقوں میں افسران کی 360 زاویے پر جانچ کر کے تعینات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسد الدین اویسی نے حکومت کی جانب سے فسطائی سیاسی پارٹی اور ان کے معلق تنظیموں کی اصلی چہروں کو بے نقاب کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں ریاست کے امن کو مکدر کرنے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں کسی بھی جگہ پر فساد ہو، کیونکہ نقصان اس کا غریب کا ہوتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان۔ پارلیمانی الیکشن میں بہت خاموش طریقے سے کام ہوا۔ موجودہ حکومت کے تمام ذمہ داران جانتے ہیں کہ کس طریقے سے محنتیں ہوئی ہیں، قربانیاں دی گئی ہیں، تو اسی لیے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ماب لنچنگ کے بارے میں بھی ایک اسکول کا واقعہ پیش آیا جہاں پر بدتمیزی کی گئی اسکول کے بچیوں سے۔ ہم حکومت سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تلنگانہ کے حساس علاقے ہیں، وہاں پر اچھے پولیس والوں کا تقرر عمل میں لایا جائے، جو صرف قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں، وہ کسی کی بھی تائید نہ کریں، نہ کہ مسلمان کی کریں، نہ ہندو کی کریں، نہ کسی کی نہ کریں، کیونکہ جب پولیس کا عہدیدار حلف لیتا ہے ڈیوٹی پہ جوائن ہونے سے پہلے، وہ یہ حلف لیتا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کرے گا، امن کے لیے کام کرے گا، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے کام کرے گا اور ظالموں کو روکنے کے لیے کام کرے گا۔ تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ 360 ڈگریز، وہ دیکھیں کہ کون سا عہدیدار ایفیشینٹ ہے، کون سا عہدیدار صحیح کام کر سکتا ہے، اور اس سے حکومت کی نیک نامی بھی متاثر نہ ہو، اس سے شہر اور پوری ریاست میں امن کو مضبوط کیا جائے۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں جس پر حکومت کو بہت جلدی اور سیریسلی ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تمام تنظیمیں یہی چاہتی ہیں اس طرح سے نقصانات اور بدامنی کو پھیلایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر شاہ صاحب اجازت دیں گے اور آپ تمام ذمہ دار جو یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے وقت لیا جائے، ان سے جا کر ملاقات کیا جائے، کیونکہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے یہاں پر جتنے ذمہ داران بیٹھے ہیں، پارلیمانی الیکشن میں بہت خاموش طریقے سے کام ہوا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہوگا، آپ لوگ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو بڑے نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر بڑی محنتیں ہوئی ہیں، بڑی کوششیں، کاوشیں اور قربانیاں دینا پڑا سب کو۔ اور یہ بات آج میں معافی چاہتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، مگر عوام الناس کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور حکومت بھی جانتی ہے
मौजूदा हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान जानते हैं कि किस तरीके से मेहनतें हुई हैं, क़ुरबानियाँ दी गई हैं। तो इसीलिए हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि ये हुकूमत हमारी है। हम ये समझते हैं कि इसमें इन तमाम ज़िम्मेदारों का और आप लोगों का वोट भी शामिल रहा है, और हुकूमत का अवलीन फ़रीज़ा ये होनी चाहिए कि कहीं पर भी किसी भी किस्म से कोई तशद्दुद ना हो। और मॉब लिंचिंग के बारे में भी एक स्कूल का वाक़या पेश आया जहाँ पर बदतमीज़ी की गई स्कूल के बच्चियों से। तो इस तरह के ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप देखेंगे, ये ना सिर्फ सबके लिए नुकसानदेह बल्कि तेलंगाना की तरक्की के लिए नुकसानदेह। हम ये चाहते हैं कि तेलंगाना में सारी दुनिया के लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तेलंगाना पूरी मुल्क का ताकतवर और बेहतरीन रियासत बने। ये हम तमाम की नीयत है, हमारा ख्वाब भी है, मगर ये हुकूमत की और पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि इन ऐसे लोगों पर नज़र रखें और इस तरीके से जो मनसूबाबंद तरीके से जो फसाद बर्पा किया गया, और फिर ये जो फ़िरक़ा परस्त मीडिया है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि फ़लाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था। अगर वो वाक़ई में हुआ तो शख्स गिरफ़्तार हुआ, उसको जेल को भिजाया गया, और कोई भी मुसलमान उसकी तायीद में कोई बयान नहीं दिया। अभी अदालत फ़ैसला करेगी, मगर उसके बाद ये बंद कॉल का कॉल करना, उसके बाद फिर ये तमाम तशद्दुद को बर्पा करना, ये तो हुकूमत को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। और हुकूमत को ये देखना चाहिए कि ऐसे लोग जो खड़े होकर बरसर इक़्तिदार जमात को, उनकी हुकूमत को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोका जाए। हम नहीं चाहते कि तेलंगाना में किसी भी जगह पर फसाद हो, क्योंकि नुकसान इसका गरीब का होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोट लेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस